السلام علیکم بزمزیز. آج کا ہمارا موضوع ہماری زندگی کے بہت قریب ترین ہے. اتنا قریب ترین ہے کہ یہ گھر گھر کی کہانی سے کہا جا سکتا ہے، جو کہ اتنی زندگی میں اتنے سالوں میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہر رشتے سے ہر منزل سے گزرتا ہے اور بہت سی چیزیں وہ نوٹ بھی کرتا ہے، جو کہ میں نے نوٹ کی بحیثیت ماں، بحیثیت بزرگ، بحیثیت وطن عزیز کا ایک سٹیزن، یعنی وہ سٹیزن جو کہ اب سینئر سٹیزن ہے. تو میں نے جو رویہ نوٹ کیا مختلف فیملیز میں، مختلف لوگوں میں، مختلف لوگوں کی زبانی یا سوسائٹی میں ادھر ادھر سوشل سرکل میں بھی، تو وہ جو ایک بن گیا ٹرینڈ، بن گیا ٹرینڈ کہہ لیں، رجحان کہہ لیں، میلان کہہ لیں، اسے بن گیا ہے کہ بچے جو ہیں، بچے یعنی جنہیں ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے پالتے ہیں، انہیں شعور دیتے ہیں، بہتر سے بہترین انہیں تعلیم دیتے ہیں، اپنی عمر کی پوری پونجی، پورا سرمایہ انہیں کچھ بنانے میں لگا دیتے ہیں. تو جن بچوں کی جیسے وہ مالی کی طرح کانٹ چھانٹ کر کے جنہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس قابل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بہتر مقام پر، بہتر منزل پر اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ جو ہم میں کمی بیشی رہ گئی، جو ہم جو چاہتے تھے ہم وہ نہ پا سکے، تو ہمارے بچوں کے اندر یہ تشنگی نہ رہ جائے، وہ اس طرح اب زندگی میں انہیں نہ رہ جائے کہ ہمیں یہ نہیں ملا یا ہم یہ نہ پا سکے. تو وہ پوری کاوش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لوئر کلاس سے ہوں، مڈل کلاس سے ہوں یا اپر کلاس سے ہوں. ہر ماں باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین ماحول دیا جائے، بہتر سے بہترین انہیں تعلیم دی جائے، بہتر سے بہترین انہیں فیسلٹیز، سہولتیں دی جائیں زندگی کی، تاکہ ان کے اندر کوئی خسرتیں نہ رہ جائیں. لیکن وہی بچے جب معاشرے میں کہیں کسی مقام کو پا لیتے ہیں، اکثریت کچھ ہوتے ہیں جو اپنے وہ ساری تگ و دو کو، ماں باپ کی ان باغ دوڑ کو نہیں بھولتے، لیکن اکثریت بھول جاتی ہے. اکثریت بھول جاتی ہے، اکثریت یہ سبق بھی بھول جاتی ہے کہ جو قرآن پاک کا سبق ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. تو جب ماں باپ کو اف تک نہ کہو کا حکم ہے، یا دوسرے جو ملنے جلنے والے یا آپ کے گرد و پیش جو ہیں سینئر سٹیزنز، آپ کے ریلیٹیو ہیں یا چاہے ویسے راہگیر بھی ہیں، تو حکم ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے بالوں میں یا داڑھی میں سفید بال دیکھ لو تو اس کی عزت کرو. تو نتیجہ تو بالکل برعکس ہے اس کے. گھروں میں بھی یہ ہے کہ اگر ماں باپ، ظاہر ہے جب اب 60 جا کے انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، شیزوفرینیا کے مریض کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ اور میموری لاس ہو جاتی ہے، ظاہر ہے مختلف بیماریاں بھی سینئر سٹیزنز کو لگ جاتی ہیں اندر ہی اندر، جو دیمک کی طرح انہیں کھوکھلا بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے زندگی میں بہت سارے ایسے صدمے بھی کہہ لیں یا تکلیفیں، رنج بھی اٹھائے ہوتے ہیں، اور ایک محنت شاقہ کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی ساری جو جسم کی انرجی ہے وہ ایک نئی نسل کو پالنے میں، بزرگوں کو بھی بھگتانے میں، بہن بھائیوں سے بھی نمٹنے میں، اور اپنی جنریشن کو بھی پار لگانے میں لگا دی ہوتی ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی، ہارٹلی وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ذہنی، قلبی اور جسمانی طور پہ وہ کمزور تو ہو گئے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ظاہر ہے جب انسان 60 کراس کر جاتا ہے یا 65 کہہ لیجئے، تو وہ بہت سی چیزیں وہ اپنے ماضی سے زیادہ رہتا ہے. جیسے وہ ایک شعر ہے نا، شوکت ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. تو دور تو ان کا گزر چکا ہوتا ہے، بہت سے ان کے ساتھی، ان کے دوست، رشتے ناطے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے ایک ماحول میں رچے بسے رہتے ہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ماں باپ کو اکثر میں نے سنا، میں نے دیکھا سوسائٹی، میں نے بہت، اور اب میری نا عادت بھی ہے مجھے کچھ مشاہدہ کرتے رہنے کی، آبزرو کرنے کی. تو میں نے دیکھا کہ اگر ماں باپ کوئی بات ایسی کر رہے ہیں، یا بزرگ کوئی چچا، تایا، انکل، پھوپھی، ماسی، تائی، دادی، نانی، تو بچے انہیں بیچ میں ٹوک دیتے، آپ کو کیا پتا ہے، آپ رہنے دیجیے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں. بھئی یہ کیسے؟ جنہوں نے آپ کی کشتی پار لگائی تو انہیں سمجھ ہی نہیں، جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا تو انہیں سمجھ ہی نہیں. تو ظاہر ہے انہیں سمجھیں تھیں تو انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، زندگی میں کچھ بننا سکھایا، دن رات آپ کے لیے دامن پھیلا کے دعائیں کی. جہاں بھی راہ گلی میں بھی آپ کسی پھوپھو، ماسی، چاچے، تائے، بزرگ کو
مل گئے تو اس نے بھی 2-4 لفظ دعائیں ہی دی، تو آپ انہیں یہ کہہ کے کتنا انہیں اس وقت شکستہ کرتے ہیں اپنی جوانی کے زوم میں، یا یہ جب آپ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ جب کہہ دیتے ہیں کسی بھی بزرگ کو، آپ کو کیا چھوڑے جی، انہیں کیا سمجھ ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ فکرہ انہیں کتنا توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ کس قدر اس سے ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں۔ بزرگوں کو بہت کچھ ضبط کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، وہ بلاٹنگ پیپر بن جاتے ہیں، بہت کچھ وہ ضبط بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں نا اسی وقت بولنے لگ جاتے ہیں، کھپنے لگ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جذب کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ بھئی لو بھئی ہماری اولاد ہی اب ہمیں سکھائے گی، جنہیں ہم نے لکھنا پڑھنا چلنا بھاگنا دوڑنا سوچنا سکھایا، وہ ہمیں سکھائیں گی کہ ہمیں کیا پتا ہے۔ تو اس رویے کو بدل دیجئے، یہ تکلیف دہ رویہ ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، میری اس جنریشن سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی، کہ آپ کو کیا پتہ ہے، یا دوستوں میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے سینئر کولیگز ہیں، جو جس بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو وہاں سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ کے وہ جو ہیں گھر میں کام کرنے والے، آپ کے آفس میں کام کرنے والے، اگر وہ ایج میں احترام تو اپنے ہم عمروں کا بھی کرنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے، اور بزرگوں کا احترام تو بہت ضروری ہے کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ تو وہ مفت کی دعا ہے جو اب آپ کسی سے ادب سے بولتے ہیں، اگر آپ کو کسی کی بات بری بھی لگتی ہے تو بہترین حل ہے کہ چپ رہیے، 1-2 لمحہ آپ چپ رہ جائیں گے تو اگلے کا دل نہیں جلے گا۔ تو کسی کے دل کو جلانے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، کہ خاموشی سب سے بہترین انسان کے پاس وصف ہے جسے یہ حاصل ہو جائے۔ تو بڑوں سے احترام سے بولیں اور چھوٹوں سے شفقت سے بولیں، یہ ایک مفت کی نیکی ہے۔ اور مفت کی نیکیاں نا، جیسے کسی کو اگر آپ کو قرآن پانی پلا دیتے ہیں تو اس میں نیکیاں ملتی ہیں کہ بہترین جو صدقہ جاریہ ہے وہ کسی کو پانی پلانا ہے، بہترین صدقہ جاریہ علم پھیلانا ہے۔ تو اسی طرح سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ بڑوں کا احترام کریں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں چاہے وہ غیر ہیں، اور ماں باپ کے لیے تو خصوصاً، بڑے بہن بھائیوں کے لیے خصوصاً کہ ادب کریں، اور بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کریں۔ ہاں ان سے روڈلی اور وہ ایک چودرانہ انداز میں نہ بولیں۔ تو اس چیز کو اپنائیے، طرز عمل کو بدلیے تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ اگر یہ زندگی آسان ہو جائے گی، اگر دعاؤں سے آپ کا دامن بڑھتا جائے گا تو آپ کی آخرت آسان ہوگی۔ بحیثیت مسلمان آخرت پہ ہمارا ایمان ہے نا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے کا بھی سامان کیجیے۔